بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ کچھ دوست بیٹھے ہوئے ہیں, ایک یہ ٹی وی سے نمائندہ انور قیوم عباسی, اور یہاں پہ سیاست پہ بات ہو رہی ہے. یہاں پہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے نہیں اس کی میں پوچھ رہا ہوں, یہ گجر احمد خان علی پہ 1 2 3 کرے آپ. احمد خان دوسرے ٹی وی سے نمائندہ احتشام عباسی سوال کر رہے ہیں جی. ہمارا خرم اچھا ہاں بس چوتھے پہ جماعت یہ طریقہ اچھا ادھر جائیں جی, سمجھ آئیے نا. اب یہ تم طریقے سے بات کر رہے ہو تو طریقے سے جواب دوں گا. صحافی بیچ میں تھوڑا بول سمجھ آئیے نہیں. پھر سوال جب صحافی بولتا ہے نا صحافی جس طرح کی بولتا ہے نا اس طرح کا جواب 100 میں سے جس طرح کا بولتا ہے نا پھر اس طرح کا جواب بھی ڈیزرو کرتا ہے. 3 سے عادل گجر کی سپورٹ 100 میں سے سو جوشیوں میں سے دیکھیں مسلم لیگ نون کتنی. احمد خان کیوں جیتے گا؟ احمد خان اس لیے جیتے گا کہ احمد خان نے جو پہلا الیکشن لڑا ہے نا اس نے بوریاں کھولی ہیں نا, بوریاں کھولی ہیں کالونیوں میں جا کے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اس نے کرسچنوں کا ایک بھی کام نہیں کیا پورے 400 جی لاؤ پیسے لے کے ووٹ دیا, آگے بھی پیسے لے کے ووٹ دیا. اپنے ورکر کو 1 روپیہ نہیں دے سکتے. اس نے کہا پیسے لے کے ووٹ دیا نا, آگے بھی پیسے لے کے ووٹ دو. احمد خان جیت کے ایک بار نظر بھی نہیں آئے, آگے بھی پیسے اس نے ایک کام نہیں کیا کے معاملے میں نظر آگے بھی پیسے لے کے ووٹ دو. ہر کوئی اس کے گھر جاتا ہے, گھر کیا وہ کسی کے گھر جائے گا. احمد خان ہاں اچھا اگلی یو سی میں چلی جائیں گے. انجینئر مارا ہے کل شروع کریں رانا بعد الیکشن نام ہی پیسے والا ہوگا. صحیح بات, الیکشن نام پیسے والا اس دفعہ تو پیسے رشتے دار رمضان مجھے لگا رہا ہے. بے شک لگائے گا, بے شک لگائے, بہ جاؤ جی, بے شک لگائے. لیکن کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پہ پیسہ ہی میٹر نہیں اب کرتا. سب میں بتاتا ہوں کہ وننگ کینڈیڈیٹ جو یو سی کا ہوتا ہے نا اس کو ایج جاتا ہے اگلے الیکشن میں کہ وہ جیتا ہوا ہوتا ہے پہلا الیکشن, ٹھیک ہے. دوسرے الیکشن میں اس کو آسانی ہوتی ہے, اس کو پتہ ہے کہ میں نے کہاں سے ووٹ نکالنا ہے. ہر دفعہ دفاع کرنے والی ٹرافی کیا جی حسین امتزاج ہے جی, یہاں پہ مسلم لیگ نون کے بھی کارکن بیٹھے ہوئے ہیں, اور پی ٹی آئی کے یہاں پہ کونسلر کے امیدوار یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جماعت اسلامی کے جناب نفیس بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, اور پی ٹی آئی کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں جی احتشام عباسی صاحب, حمزہ گجر صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے, اور حافظ کلیم صاحب جو ہے یہ بھی پاکستان جی تحریک لبیک پاکستان تحریک. یہ کتنا حسین آئی صاحب. ویسے بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم سارے یہاں پہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں, کتنا مزے کا. یہاں پہ پی ٹی آئی سے بھی ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں جی, عادل گجر صاحب جو کہ یہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں جنرل کونسلر کا, اور یہاں پہ جماعت اسلامی کے بھی نفیس بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جناب, اور یہاں پہ شاہ بھائی ہیں پی ٹی آئی سے, احتشام عباسی پی ٹی آئی سے, حمزہ گجر مسلم لیگ نون سے, اور حافظ کلیم صاحب پاکستان تحریک لبیک سے. اچھا بڑے زبردست قسم کے پاکستان. ہاں تو یہ بڑا زبردست قسم کا حسین امتزاج ہے کہ یہاں پہ دوست بیٹھے ہیں. ذرا آپ حاجی صاحب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ الیکشن بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں اور گیما گیمی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس یہاں پہ جو 3 یوسیاں بنتی ہیں, 3 یوسیوں میں کیا صورتحال ہے؟ حافظ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوتا ہے نا یہ میری نظر میں جماعتی کم اور شخصی زیادہ ہوتا ہے. جماعتی کم اور شخصی جماعتی کم زیادہ, ٹھیک ہے. میری اپنی اوپینین ہے کہ جماعتی کم شخصی زیادہ ہوتا ہے. اب دیکھیں نا, اب یہ ہم سارے دوست بیٹھے ہیں, ہم سارے ایک ہی یو سی یا 2 G7 کی 3 یوسیوں سے ہمارا تعلق ہے, کتنے یہاں بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی نون کا ہے, کوئی پی ٹی آئی کا ہے, کوئی ٹی ایل پی کا ہے, کوئی جماعت اسلامی کا ہے, مطلب سب جماعتوں کی یہاں نمائندگی ہے اس ایک ٹیبل پہ. بالکل اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ یہ الیکشن بلدیاتی الیکشن جماعتی نہیں ہے, یہ شخصی الیکشن ہوتا ہے. میں اپنے دوست کو قائل کروں گا مجھے ووٹ دے, یہ اپنے ان سے مجھے قائل کرنے کی کوشش کریں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ الیکشن جو نا یہ پیار اور محبت بانٹتا ہے. یہ وہ والا الیکشن نہیں ہے. میں نے کہا جناب کہ نہیں جی میں نے جیتنا ہے تو میں نے اسمبلی میں جانا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی یہی ہے, مطلب جو جیتے گا وہ ایم سی اے کو جوائن کرے گا, ٹھیک ہے. لیکن جیتے گا وہی جو محنت کرے گا, کیونکہ ہر کسی کے تعلقات ہیں. میرے اپنی جگہ تعلقات ہیں, عادل بھائی کی اپنی جگہ, نفیس بھائی کی اپنی جگہ, حافظ کلیم صاحب کی اپنی جگہ. ہر بندے کی جو نا یہاں پہ مطلب دوست یار ایک جیسے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن میں جس طرح اب کشمیر میں الیکشن ہوئے ہیں حالیہ,
اور وہاں پہ جو کارکردگی رہی ہے مختلف پارٹیوں کی، تو کیا یہاں پہ اسلام آباد میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی پارٹی کو ایج ہے کہ وہ یہ اس کے زیادہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ الیکشن ون کر پاتے ہیں؟ آپ صاحب معذرت کے ساتھ، میں آپ کو پتہ ہے شاید، بلکہ پتہ ہے آپ کو، میرے کزن کی ڈیتھ ہونے کی وجہ سے میں مطلب کشمیر کے الیکشن میں نے اتنی زیادہ جو نظر نہیں رکھی، نہ مجھے پتہ ہے، کیونکہ ریسنٹلی میرے کزن کی ڈیتھ ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے سب کو، تو اس لیے میں نظر نہیں رکھ سکا. اگر میں نظر رکھتا تو میں ضرور جواب دیتا. چلیں ٹھیک ہے جی. عادل بھائی، آپ یہاں سے جنرل کونسلر کھڑے ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی پی ٹی آئی کیا اس حالیہ الیکشن میں، بلدیاتی الیکشن میں کیا رزلٹ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیسے رزلٹ آئیں گے پی ٹی آئی کے حوالے سے؟ انشاءاللہ ہم نے تو بہت اچھا ورک کر رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں، اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. گرتے ہیں شاہ سواری میدان جنگ میں، موتیف لی کیا جو گھٹنوں کے بل نہ چلے. ہائے ہائے ہائے. ایک دفعہ الیکشن میں مار کھا چکے ہیں، ہم نے پچھلی شکست سے بڑا سیکھا ہے. تو انشاءاللہ اب اللہ کے فضل و کرم سے ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. نگاہیں ہماری اللہ تعالیٰ پر ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا انشاءاللہ عز و جل اس الیکشن میں. چلیں ٹھیک ہے جناب. اور ویسے آپ اپنی پارٹی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ اوورآل جو پارٹی کی ابھی صورتحال ہے، ٹھیک ہے، اس حوالے سے کیا بات کرنا چاہیں گے آپ؟ ماشاءاللہ ہماری پارٹی اسٹرانگ ہے اس دفعہ. اچھا. تمام کینڈیڈیٹ اچھے ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور تعلیم یافتہ بھی ہیں. انشاءاللہ اس دفعہ ون کریں گے. یہاں پہ اگر آپ اس حلقے کی بات کریں، اس یو سی کی بات کریں، تو یہاں پہ نعیم گجر صاحب وہ بھی پڑھے لکھے ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، اور دوسری طرف عامر شیخ صاحب ہیں. اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں ایجوکیشن کو تو دونوں کا تقریباً مقابلہ برابر ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ بات کرنا چاہیں اس حوالے سے، کیونکہ پچھلا الیکشن انہوں نے جیتا ہوا ہے، اس حوالے سے آپ کیا ایج دیں گے اپنے کینڈیڈیٹ کو؟ چودھری نعیم صاحب کو اس دفعہ میں سیکنڈ پہ رکھوں گا، کیونکہ پچھلی دفعہ ہماری ساری جماعت، ہماری ساری برادری، جماعت اسلامی کا اتحاد تھا ان کے ساتھ، ہماری پوری برادری لاحق تھی ان کے ساتھ، اور تمام جو سیاسی ورکرز تھے نا پہلے تمام کے تمام ان کے ساتھ تھے. لیکن اس دفعہ ان کے ساتھ معذرت کے ساتھ، کیونکہ جماعت اسلامی بھی ٹوٹ چکی ہے، تحریک لبیک بھی اس دفعہ ماشاءاللہ گراؤنڈ پہ ہے، اور پیپل پارٹی جو ان کو ٹف ٹائم دے گی. اچھا، ہمارے بعد اوکے. آپ صاحب میں اس کا جواب میں دیتا ہوں. چلیں جی ٹھیک ہے جی، جواب بالکل دیں گے. ڈپلومیٹک انہوں نے جواب دیا ہے، اس کا جواب میں دیتا ہوں. دیکھیں، ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جب شہزاد رمضان گجر پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے اور نعیم گجر صاحب، وہ دونوں آپس میں لڑتے رہ جائیں گے اور یہ سیٹ نکال لیں گے، ایسا نہیں ہے. یہ ان کی خوش فہمی ہے، ٹھیک ہے. ٹف ٹائم ان کو جو نا ان کو ٹف ٹائم ملے گا، ٹھیک ہے. نعیم گجر کا ورک آپ جو بھی ہے وہ جیتا ہوا کینڈیڈیٹ ہے. پچھلا الیکشن اس نے، پہلا الیکشن بلدیات کا اسلام آباد کا، اس نے آزاد حیثیت میں جیتا تھا اور نون لیگ میں شامل ہوا تھا، ٹھیک ہے. نعیم گجر صحیح، ٹھیک ہے. اس کے بعد آج اس کے پاس ٹکٹ، اور آگے انشاءاللہ اس کے پاس اگلے مرحلے میں ایم این اے کے ٹکٹ کا بھی وہ امیدوار ہوگا انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے جناب، ہلکا کینڈیڈیٹ آپ کا پوائنٹ آ گیا جی آئی صاحب، زبردست. نفیس بھائی، آپ جماعت اسلامی سے ہیں، آپ اچھا آپ کا کی تعلق. چلیں ٹھیک ہے جناب. یہ شام عباسی صاحب ہیں جی. جی عباسی صاحب. جی سر، آپ پہلے سوال پوچھیں گے. سوال یہ ہے جی کہ موجودہ صورتحال اور الیکشن، بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور آپ پی ٹی آئی کو جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس ان یوسز کے حوالے سے؟ دیکھیں، جو جی 7 کی جہاں تک یوسیز کی بات ہے وہ ہیں 61، 60 اور یہ آگے یوسیز آتی ہیں جو آگے 62، یہ 3 یوسیز آتی ہیں جی 7 کی. اور مجھے جہاں تک یہ لگتا ہے کہ تینوں یوسیز کے باقی اپنے اس حلقے پہ میں آؤں گا جس میں ابھی میں بیٹھا ہوں، یہ نعیم علی گجر صاحب کا، عامر شیخ صاحب کا اور شہزاد رمضان صاحب کا حلقہ ہے. تو یوسی ہے حلقہ، اسی کہا جا سکتا ہے. تو اس میں ابھی میں آؤں گا. پہلے میں بات کرتا ہوں ان 3 یوسیز کی. جہاں تک میں نے گراؤنڈ ورک کیا ہے اور جہاں تک میری ایک ذاتی اوپینین ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، نون لیگ کے جتنے بھی امیدوار ہیں وہ صرف اور صرف کیا نام ہے چیئرمین کے ہوئے، نیچے نون لیگ کا صفایا ہے جو نیچے پہ جتنے دیکھیں نا، اکا دکا ان کا اکا دکا. ہماری وہ میری یوسی بنتی ہے احمد خان صاحب والی، احمد خان صاحب کی یوسی میں نون لیگ کا جنرل کونسل ہی کوئی نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ ان کی مقبولیت کتنی رہ گئی ہے اور کتنی ان کی وہ ہے. کوئی سنگل بندہ ان کا وہ نہیں ہے. باقی ادھر دیکھا جائے تو پہلے نمبر پہ احمد خان صاحب آئیں گے. نہیں، یہ جو آپ نے یہ جو اس سوال کا جواب دیا، یہ ایک ایشو یہ علیحدہ ایشو ہے،
کیونکہ بہت کم ٹائم تھا, شارٹ لمٹ میں الیکشن کمیشن نے یہ اعلان کیا, وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن آپ میں آپ کا سوال سمجھ چکا ہوں کہ دوسرے نمبر پہ میں جو اس حلقے سے اس حلقے کے بعد نا اس حلقے کے بعد اب میری وہ رجیم چینج اور وہ جناب بات ہو رہی ہے نا, بات میڈیا کے سامنے بات ہو رہی ہے, تو ٹھیک ہے ابھی امریکن سازش تھی, ابھی وہ بات ہو رہی ہے نا, وہ ڈوب گئی. سر بات ہو رہی ہے نا, آپ صافی ہیں, آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا چلیں جی آئی صاحب بات کرنے دیں. امریکن سازش کے ذریعے جو ان کے کپتان کی حکومت ختم ہوئی تھی, جتنا ٹائم نے اچھا ان کو دیا, بس ٹھیک ہے جی, آپ ٹائم لیں جی, بالکل جی. اب میں اس حلقہ انتخاب میں بیٹھا ہوں, یہ 61 ہے, ہمدرد نگر کون سے 61 ہے 60 ہے, یہ 60 ہے. اس پہ 3 بہت اچھے جو بڑا لیول پہ جن کا مقابلہ ہے, جہاں پہ میں سمجھتا ہوں تینوں کو کینڈیڈیٹ ایک سے ایک تگڑا ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ون سائڈ ہے, کسی کا ون سائڈ اس یو سی میں مقابلہ نہیں ہونے والا. نعیم گجر صاحب کا بہت اچھا ورک ہے, انہوں نے پچھلی باری ان کا انتخابی مشن بالٹی تھا اور انہوں نے ایک سلوگن لگایا تھا. میں نے ان کی کمپین اور پہلا جلسہ جب میں نے ان کا دیکھا تو میں نے لوگوں کو بتا دیا تھا کہ یہ ون سائڈ یہ جیتنے والے ہیں. حالانکہ ان کے جو مخالف کینڈیڈیٹ تھے وہ تھے نون لیگ کے سینیٹر تھے, ان کو انہوں نے شکست, ظفر علی شاہ صاحب, ان کو انہوں نے شکست دی اور وہ نون لیگ میں. تو میں بہت, مجھے ایک حیران کن ایک واقعہ تھا. لیکن ابھی کی صورتحال میں دیکھوں نا, ابھی کی صورتحال یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی بدستور وفاق میں ایک ہے. ان کا ووٹر اتنا ڈسہارٹ ہو چکا ہے اس ٹائم اس یو سی میں بھی کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ دونوں ادھر مخالف ہیں, ادھر دونوں اطاعت کیا ہوا ہے. اس لحاظ سے انہوں نے زیادہ ایج ہے. اور یہ مقابلہ جو میں سمجھتا ہوں وہ ان کا ووٹ 1 to 1 مقابلہ ہے. 19-20 کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو مقابلہ ہے عامر شیخ صاحب کی جو بلادری ہے, وہ دھوبی گھاٹ والے بھائی جتنے بھی بلادری ہے, ان بلادری کا پچھلی باری اطاعت نہیں تھا. اس دفعہ عامر شیخ کے ساتھ وہ سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ مقابلہ آپ دیکھ لیجیے گا. آج بھی یہ میں آن دا ریکارڈ میں بات کر رہا ہوں کہ اس یو سی میں فرق بھی بہت زیادہ فرق ہوا, تو 50-60 ووٹوں کا فرق ہوگا جو کینڈیڈیٹ جیتے گا. چلیں ٹھیک ہے جی, تھینک یو جی, تھینک یو تمام بھائیوں کا شکریہ, بڑا زبردست قسم کا. جی شہزیب بھائی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آخری بات کہ ٹوٹل 100 یوسی ہیں, 100 یوسی ہیں. آپ دیکھ لیجیے گا 70 پی ٹی آئی, 5 کے قریب پیپل پارٹی, باقی نون لیگ. چلے ٹھیک ہے جی, آپ کا جس پارٹی سے شغف تھا, تعلق تھا, آپ نے اسی پارٹی کو سپورٹ کیا. اور اوورال جی شہزیب بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ہم جی صاحب تھے کہ یو سی میں بیٹھے ہیں, تو ادھر مقابلہ چودھری نعیم علی گجر اور عامر شیخ اور چودھری رمضان کے بیچ مقابلہ بڑا سخت ہوگا. ٹھیک ہے, کل ادھر کی ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا جس کے پاس نعیم علی گجر صاحب کے, اس کے ریسنٹلی تھوڑی دیر بعد چودھری رمضان گجر کے, کہ وہ ان سے ووٹ کیے. وہ الیکشن ہے, اس الیکشن میں تو ہر بندے کا کام ہے, ہر بندے کے پاس جانا, کینڈیڈیٹ جاتا ہے, چاہے جس پارٹی سے ہو, چاہے جس بندے, لیکن آپ ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں, یہ بلدیاتی الیکشن میں ہوتا ہے. والی چیز ہمیں یہ بتاتی ہے جو بو گے وہی کاٹو گے, جس نے جتنا ورک کیا ہوگا وہ اس کو صلہ ملے گا. واہ جی واہ, خوبصورت بات کی ہے جی شہزیب صاحب نے, رجا شہزیب نے کہا جی کہ جس نے جتنی محنت کی ہوگی وہ اس حساب سے الیکشن ون کرے گا. جی جی, ادھر جیسے الیکشن ہے تو ادھر تو صحیح گیما گیمی ہے, مگر جی سامان سکون ہے. وہاں سے ہمارے بھائی عادل گجر کرے انہیں فل. چلیں ٹھیک ہے جناب, یہ تھی موجودہ صورتحال جو کہ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ. تمام دوست, تمام ویورز جو ہے اس پہ اپنے اپنے کمنٹس دیں. اللہ حافظ. ہاں جی صاحب.